السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، چلیے اس ویڈیو میں جان لیتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے نکلے تو اہل مکہ کے کیا حالات تھے اور کس طرح سے ان کی تیاریاں چل رہی تھی۔ ابو سفیان، جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ قافلہ لے کر کے ملک شام کو گئے ہوئے ہیں اور ادھر سے واپس آ رہے ہیں۔ ابو سفیان کو جب یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعاقب کے لیے نکل گئے ہیں تو اس نے زمزم بن عمرو غفاری کو اجرت دے کر یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ وہ جلدی سے مکہ والوں کو باخبر کر دے کہ ان کا قافلہ لوٹنے والا ہے۔ زمزم بن عمرو غفاری اس خبر کو سنتے ہی مکہ کے لیے روانہ ہو گئے، اور جیسے وہ مکہ پہنچے تو انہوں نے مکہ کے اندر اسی طریقے سے اعلان کیا جس طرح سے وہاں دور جاہلیت میں اعلان ہوتا تھا۔ اس نے اونٹ کی ناک چپٹی کی، کجاوا الٹ دیا اور اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور اعلان کیا کہ اے اہل مکہ، تمہارا قافلہ یعنی محمد تمہارے قافلے کو لوٹنے والا ہے، اور اگر یہ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو تمہارے کچھ بھی ہاتھ لگنے والا نہیں ہے۔ اہل مکہ کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی تو وہ دیوانے اور پاگل ہو گئے۔ انہیں لگا کہ محمد اب ہمارے مال کو ضبط کر لے گا اور ہمیں کلاش اور فاقے کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ ان میں سے جو بڑے بڑے شرکا تھے، ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، انہوں نے کہا کہ اب ان کی اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ وہ ہمارے قافلے پر کھلے میدان میں ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اب ہم انہیں دکھا دیں گے کہ ہماری کیا طاقت ہے، کیا ہماری قوت ہے، اور آج یہ آخری دن ہوگا۔ اے لوگوں، تیار ہو جاؤ اور محمد سے جنگ کرنے کے لیے نکل لو۔ یہ لوگ اب قافلہ بچانے کے لیے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے نکل گئے۔ مکی لشکر یعنی جو کفار کا لشکر تھا، ابتدا میں ان کے ساتھ میں 1300 آدمی تھے، اور ہر ایک کے سردار کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو مکہ سے اس جنگ میں شریک نہ ہوا ہو۔ اگر وہ شریک نہیں ہو سکا تو اس نے اپنے بدلے میں کسی دوسرے کو بھیجا۔ ابو لہب کسی وجہ سے نہیں آ سکا تھا تو اب اس نے جو اس کا ایک قرض دار تھا اس کو اپنے بدلے میں بھیج دیا تھا، اور اس میں قبیلہ بنی عدی کے لوگ شریک نہیں ہو سکے۔ یہ 1300 افراد کا لشکر 100 گھوڑوں پر سوار، 600 زیریں ان کے پاس میں، اور یہ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے نکل پڑے۔ یہ مکہ سے روانہ ہوئے، راستے میں بنو بکر کا قبیلہ پڑا۔ ابو جہل کو اندیشہ ہوا کیونکہ وہ صرف سالار تھا کہ بنو بکر اب کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں پر محمد سے جنگ کریں اور وہ پیچھے سے ہمارے اوپر حملہ کر دیں کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے، تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہم بیچ میں پس کر رکھے رہ جائیں گے۔ تو قریب تھا کہ وہ اپنے جنگ کا فیصلہ اس بڑے فساد کی وجہ سے ملتوی کر دے کہ کہیں اچانک ہمارے اوپر حملہ نہ ہو جائے اور وہیں بیچ میں پس کر کے رہ جائیں۔ تو شیطان یعنی ابلیس سراقہ بن مالک کی شکل میں ان کے پاس حاضر ہوا، اور اس نے کہا ابو جہل سے کہ ابو الحکم، کیا معاملہ ہے، کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ بنو بکر کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دیجیے، وہ کسی طرح سے بھی تمہارے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ جب ان کو اس کا اطمینان ہو گیا تو پھر وہ غزوہ بدر کے لیے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے نکل پڑے۔ ادھر ابو سفیان کا قافلہ خاموشی کے ساتھ بچا کر کے نکل گیا تھا، اور اس کی خبر ان کو مل گئی تھی کہ قافلہ واپس چلا گیا ہے، لیکن ابو جہل نے کسی طرح سے نہیں مانا اور وہ جنگ کے لیے اڑے رہے۔ انشاءاللہ وہ پورا واقعہ بتائیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔